نے مجھے ٹائم دیا، یہ اسپیشلی جو کرونا وائرس پہ اور کشمیر ایشو پہ یہ ناموس صحابہ اور دوسرے موضوع پہ بات کرنے کے لیے میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں قحط پڑ گیا، تو ہارون رشید نے جب قحط بہت زیادہ زور کر گیا تو اس نے سارے اپنے گوداموں کے منہ کھول دیے کہ لوگوں کو خوراک کا مفت گوداموں سے ارینج کیا جائے۔ جب 10-15 دن کے بعد پھر اس نے پتہ کیا تو اس کی کیبنٹ نے کہا کہ جناب خلیفہ صاحب ابھی تک قحط میں کوئی فرق نہیں پڑا، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ تو پھر اس نے مخیر حضرات سے اپیل کی کہ آپ لوگ دسترخوان لگائیں تاکہ یہ قحط کا سما ختم ہو۔ بدقسمتی سے قحط پھر بھی ختم نہ ہوا۔ خلیفہ ہارون رشید ساری رات جاگتا رہا۔ صبح اس کا وزیر اعظم آیا تو اس نے اس سے کہا کہ وزیر اعظم صاحب میں نے گوداموں کے منہ بھی کھول دیے ہیں، میں نے مخیر حضرات کو بھی کہا ہے کہ اس کا کوئی بندوبست کریں، دسترخوان لگائے ہیں پرائیویٹ لوگوں سے، گورنمنٹ سے، لیکن قحط ختم نہیں ہو رہا، آپ مجھے بتائیں اس کا کوئی حل ہے؟ تو وزیر اعظم نے ایک واقعہ سنایا۔ اس نے کہا خلیفہ صاحب ایک جنگل میں ایک بندریا رہتی تھی، اس نے کہیں 6-7 دن کے لیے مہمان جانا تھا، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کی یہ خواہش تھی کہ یہ میں بچہ کسی کے پاس چھوڑ کے جاؤں، اگر میں ساتھ لے کے گئی تو اس کو نقصان ہوگا۔ تو وہ جنگل کے بادشاہ کے پاس جو شیر تھا اس کے پاس گئی کہ بادشاہ سلامت میرا بچہ آپ اپنے پاس رکھ لیں، جب میں واپس آؤں گی تو آپ سے بچہ لے لوں گی۔ شیر نے کہا آپ اسے چھوڑ جاؤ، جب آپ واپس آؤ گی انشاءاللہ اس کو آپ کو صحیح سلامت واپس کریں گے۔ شیر صبح جب جنگل میں جاتا تو اس بچے کو اپنے پیٹھ پہ بٹھا لیتا اور سارے جنگل کی سیر بھی کرواتا، اس کو پھل بھی کھلاتا۔ ایک دن شیر جنگل میں گھوم رہا تھا تو ایک چیل آئی، بندریا کے بچے کے گلے میں رسی تھی، اس نے رسی سے پکڑا اور بچے کو اٹھا کے لے گئی۔ شیر بہت دوڑا، اس نے بہت شور کیا، لیکن ظاہر ہے چیل پہ اس کا کوئی اثر نہیں تھا۔ 4-6 دن کے بعد بندریا واپس آئی، وہ شیر کے پاس گئی کہ بادشاہ سلامت میرا بچہ۔ تو شیر کبھی اس طرف منہ کرے کبھی اس طرف کرے، آخر میں شرمندگی سے کہنے لگا بندریا بدقسمتی ہے کہ میں آپ کے بچے کی حفاظت نہیں کر سکا۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ سے بڑا محافظ کون ہوگا، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، میں کس کے پاس چھوڑ کے جاتی؟ تو شیر نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا بندریا میں زمین کا بادشاہ، ایک بادشاہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ قحط یہ وہ اس بچے کو وہی واپس لا سکتا ہے، میں نہیں لا سکتا۔ اس نے کہا خلیفہ بات سیدھی ہے کہ اس جو ساری دنیا کا مالک ہے، جو سارے جہانوں کا بادشاہ ہے، اس کے آگے جھکو، اس کا منت ترلا کرو، سجدے میں جاؤ، اللہ سے معافی مانگو تاکہ یہ قحط ختم ہو۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو یہ کورونا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور اس آزمائش کو صرف اور صرف اللہ کی ذات ختم کر سکتی ہے، یہ انسانوں کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اس لیے جس طرح راجہ صاحب نے درخواست کی تھی، اور اسپیشلی پتہ نہیں میں ایز اے پارلیمنٹیرین مجھے یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہمیں خانہ کعبہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ وہ سلامتی کا گھر ہے، وہ امن کا شہر ہے، اللہ نے وہاں امن کی ضمانت دی ہے، اور اب بھی اگر سارے مسلمان حکمران وہاں جا کے اللہ کے آگے اس رمضان شریف میں دعا کریں تو اللہ چاہے گا تو اس نے کہنا شریف میں دعا کریں تو اللہ چاہے گا تو اس نے کہنا ہے تو ہو جانا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ کسی ڈاکٹر، کسی سائنسدان اور کسی دنیاوی فورس کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم اس کے لیے بے شک پریونٹو میجر کر سکتے ہیں
یہ ڈسٹینس رکھ سکتے ہیں، یہ گلوز پہن سکتے ہیں، سینیٹائزر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ختم کرنا صرف اللہ کی ذات نے ہے۔ اگر ہم یہ کر لیں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہے، وہ سارے جہانوں پہ رحمت کرنے والا ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، وہ اپنے انسانوں کی ضرور حفاظت فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے بر وقت اقدامات نے جس وبا سے جتنے لوگ بیرون ملک سے کشمیر میں آئے ہوئے تھے، ان لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو اس وبا سے بچا کے رکھنا، جتنا سخت لاک ڈاؤن، ایکچولی لاک ڈاؤن تو ہوا ہی کشمیر میں ہے، سچی بات ہے۔ پنجاب میں تو لاک ڈاؤن نام ہی تھا، لاک ڈاؤن جو ہوا ہے وہ کشمیر میں ہوا ہے۔ اگر اسی طرح کا وہاں بھی ہوتا تو شاید مریضوں کی تعداد نہ بڑھتی، لیکن بہرحال میں اپریشیٹ کرتا ہوں پرائم منسٹر، ان کی ٹیم، ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر کا نام نہ لوں تو یہ ناراض ہو جائے گا، احمد رضا قادری صاحب ہیں، باقی لوگ، اور میں سمجھتا ہوں پولیس فورس، ڈاکٹر، پیرامیڈیکل سٹاف، پاکستان آرمی، جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ اس کا کریڈٹ جاتا ہے، اور جس کو جو کریڈٹ جاتا ہو اسے دینا چاہیے کہ ان لوگوں نے بڑی محنت کی، اور یہ اللہ کے فضل سے یہاں معاملات آج تک میرے خیال میں شاید ہی کوئی وینٹیلیٹر پہ مریض گیا ہو کشمیر میں۔ یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ایک کوشش تھی جس میں ہماری گورنمنٹ کامیاب ہوئی۔ بہرحال جناب اسپیکر، میں سیاسی پارٹیوں کا بھی، جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں، جس طرح انہوں نے گورنمنٹ سے تعاون کیا، میں سمجھتا ہوں وہ بھی قابل تحسین ہے، اور وہ بھی اس معاملے میں جس طرح انہوں نے تعاون کیا وہ بھی اس میں تعریف کے قابل ہیں۔ جناب اسپیکر، بدقسمتی سے ہم اپنے ملک میں ہیں، اپنا گھر ہے، اپنے ڈاکٹر ہیں، اپنا خزانہ ہے، اپنی اسمبلی ہے، اپنی فوج ہے، اپنی پولیس ہے، لیکن وہ کشمیری جو 9 ماہ سے لاک ڈاؤن میں ہے، اور مجھے اس طرح لگتا ہے کہ وہ سری نگر کی ایک بیٹی، جس نے ارون مشرا ایک صحافی تھا، وہ جب سری نگر وزٹ پہ گیا تو اس کا ایک دوست تھا بلال، اس کا کلاس فیلو تھا، وہ 5 منٹ کا ٹائم لے کے بلال سے ملنے گیا، تو جب وہ بلال سے مل کے واپس آ رہا تھا تو اس لڑکی نے کہا، اوپر سے وہ چھت میں، ارون مشرا کہتا ہے اس نے چھت سے مجھے آواز دی کہ میری بات سن کے جانا مشرا۔ میں نے کہا کیا بات ہے بیٹا؟ وہ کہنے لگی میں بلال کی کزن ہوں، اور مجھے پتہ ہے تم ایک صحافی ہو، اور یہ میری بات پوری دنیا تک یہ پہنچانا کہ ہم نے اپنے رب سے دعا کی ہے، بد دعا نہیں، اس نے کہا دعا کی ہے کہ یا اللہ ساری دنیا لاک ڈاؤن میں چلی جائے تو پھر لوگوں کو پتا چلے کہ کشمیریوں کا کیا حال ہے۔ ہم اس طرح پریشان ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جن کی خوراک کا بندوبست نہیں ہے، جن کی ادویات کا بندوبست نہیں ہے، جن کے بچے دودھ کے لیے ترس رہے ہیں، جن کی مائیں جب بچہ باہر جاتا ہے تو اسے یہ گارنٹی نہیں ہوتی واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا، جن کے شہداء کو اس طرح دفن کیا جاتا ہے بے گور و کفن، کیا ان کی بد دعائیں جو ہم آزادی سے یہاں رہ رہے ہیں اپنی مرضی سے چل پھر سکتے ہیں؟ کیا کبھی کسی نے غور کیا؟ اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہاؤس فل ہونا چاہیے تھا، جب کشمیریوں کی اس اسمبلی کا مقصد ہی یہی تھا۔ یہ اسمبلی کسی اور مقصد کے لیے بنائی ہی نہیں گئی تھی جناب اسپیکر۔ ہماری حالت یہ ہے کہ میں یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں کہ ریفیوجیز میں سے بھی صرف 2 ممبر اسمبلی یہاں موجود ہیں۔ لوکل بھی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ کیا یہ دلچسپی ہے کشمیر میں؟ کیوں دھوکہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ انہیں
کہتے ہیں لاک ڈاؤن سے معیشت تباہ ہو جائے گی، کوئی کہتا ہے دیہڑی دار بھوکا مر جائے گا، کوئی کہتا ہے میرا کارخانہ بند ہو گیا ہے. ان کی معیشت کیا حال ہے، کیا حال ہوگا؟ اگر 2 ماہ لاک ڈاؤن میں رہ کے ہم زندہ رہ سکتے ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان اور کشمیر میں کوئی شخص بھوک سے نہیں مرا اور نہ رات کو بھوکا سویا ہے. تو وہ لوگ جن کے سارے معاملات دشمنوں کے ہاتھ میں ہیں. اور وہاں مجھے بات کرتے ایک بات یاد آ گئی. اتر پردیش کا ایک صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے، غالباً اس کا نام ہے سریش تیواری. اس نے یہ ویڈیو وائرل کی کہ مسلمانوں کی دکانوں سے سبزی نہ لی جائے، یہ اپنا تھوک لگاتے ہیں اور اس سے کرونا وائرس پھیلتا ہے. جب اس کی کیبنٹ نے اس سے یہ پوچھا تو اس نے دلیلوں سے، ظاہر ہے اس نے یہ ثابت کیا کہ واقعی پھیلتا ہے. اس کے بعد RSS کے نوجوانوں نے ہندوستان کے سارے شہروں میں جو ہندوؤں کی دکانیں تھیں، جو ہندوؤں کی شاپس تھیں، جو ہندوؤں کی ریڑیاں تھیں، وہاں نارنجی رنگ کے جھنڈے لگا دیے کہ یہ ہندو کی دکان ہے، یہ ہندو کی ریڑی ہے، یہ ہندو کا ٹھیلا ہے، آپ نے اگر شاپنگ کرنی ہے تو یہاں سے کریں. مسلمانوں کی دکانوں سے شاپنگ کرنے سے کورونا وائرس پھیلتا. ہم بدقسمتی ہے کہ سارے وسائل، ساری سہولتیں، اللہ نے وہ طاقت بھی ہمیں دی ہوئی ہے جس کے لیے ہم نے اللہ سے استدعا کی تھی، لیکن ہاتھ پہ ہاتھ دھرے پتہ نہیں کس کے منتظر ہیں. OIC کی بات کرتے ہیں، 57 ملک ہیں دنیا میں مسلمان. ایک کویت نے، اور اس سے پہلے ٹرکی اور ایران اور ملیشیا نے ہماری کشمیریوں کے لیے 2 لفظ بولے ہیں، ہم ان کے ممنون ہیں. ایک کویت چھوٹا سا ملک ہے، اس نے یہ جرأت کی ہے. کیا کریں گے یہ؟ میں تو کہتا ہوں کہ ان کی معیشت بھی اللہ کرے تباہ ہو جائے. یہ جو دنیا میں تیل کا سب سے بڑا ہتھیار لے کے بیٹھے ہوئے تھے، کہاں گیا ان کا آئل؟ ذلیل ہو رہے ہیں، خریدنے والا کوئی نہیں. کیا کریں گے اس آئل کو؟ اپنے سر پہ انڈیل کی آگ لگا لیں. ان کا اپنا ڈیفنس بھی کسی کے ہاتھ میں ہے. پتہ نہیں یہ بات کس حد تک درست ہے. ہارون رشید وہ کیا، یہ جو ہارون رشید وہ جو رائٹر ہے، وہ اگلے دن اس کا ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ نے وہاں سے پیٹرائٹ میزائل ہٹا لیے ہیں سعودی عرب سے. اللہ کرے وہ ہٹا لے. نہ ان کے پاس یہ جس طرح عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی معیشت تباہ ہوتی ہے. ہندوستان ان کا سامان نہ خریدے تو ان کی معیشت تباہ ہوتی ہے. 2 ماہ سے 3 ماہ سے کرفیو لگا پوری دنیا میں. کہاں گئی یہ دنیا کی معیشت؟ طالبان کے پاس کون سی معیشت تھی؟ ایک ہی معیشت ہے دنیا میں، طاقت ہی قانون ہے. اللہ ہماری مدد کو ضرور آئے گا انشاءاللہ، لیکن ہم اس کے لیے فضا بھی پیدا کریں. یہ باتیں ہی ہیں. بہرحال ہم جو کر سکتے ہیں، لیکن میں یقین کریں سوائے کڑنے کے ہمارے پاس جو اختیار ہے، ہم جو کر سکتے تھے، ہم جو کر سکتے ہیں، جہاں بھی گئے ہیں انشاءاللہ ضرور کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آج واقعہ پڑھا. ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جب لوگ کسی شخص پر ظلم ہوتا ہوا دیکھیں اور اس کے ہاتھ کو نہ پکڑیں، جب لوگ کسی شخص پر ظلم ہوتا ہوا دیکھیں اور اس ظالم کا ہاتھ نہ پکڑیں تو ان قریب اللہ ان پر عذاب نازل فرمائے گا، نازل کرے.
وہ عذاب کرونا کی صورت میں ہم پہ نازل ہو گیا، مانے یا نہ مانے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا جتنا رول ہے، مجھے اسپینش فلو سے یاد آیا کہ وہ جنگ عظیم دوم کے بعد اس فلو سے بر صغیر میں تقریباً 1.5 سے 2.25 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے تھے، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ تب میڈیا نہیں تھا، لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی۔ ڈاکٹروں نے بہت پیٹا، جب بمبئی میں فلو ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ وائرس ہے، یہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا، لیکن جو نوجوان جنگ عظیم دوم میں جنگ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، وہ واپس آئے، اپنے گاؤں میں آ کے لوگوں سے ملے، کوئی اویئرنیس نہیں تھی، کوئی میڈیا نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے پورے 2 سال لگے اس وائرس کو کنٹرول ہوتے ہوئے۔ آج میڈیا نے کم از کم میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ان سب لوگوں نے لوگوں کو اویئر کر دیا ہے۔ اب کسی کی مرضی ہے کہ وہ اس سے اپنا آپ کو بچا کے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ یہ میں سمجھتا ہوں فی زمانہ بہت بڑی سہولت ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان کے بہت مشکور ہیں۔ جناب اسپیکر، ٹائم بھی شارٹ ہے، بندے بھی نہیں ہیں، بڑی سیدھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن خدا کے لیے وہ لا منسٹر صاحب بھی بڑے پریشان ہیں کہ ٹائم ہو گیا ہے، آپ بھی میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس صورتحال میں یہ جو کرونا وائرس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں رائے صدیق صاحب نے صحابہ اکرام کی شان میں جن لوگوں نے گستاخی کی ہے، اللہ انہیں تباہ کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے باقاعدہ قانون بننا چاہیے، اور وہ ہمارے لیے اور اہل بیت بھی اسی طرح قابل احترام ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بالکل یہ اسی طرح ضروری ہے جس طرح ہمارے لیے کھانا پینا رہنا سہنا اور ہمارا مذہب ضروری ہے، یہ اسی طرح ضروری ہے، اور اس کے لیے قانون سازی کرنی چاہیے، اور ان لوگوں کو جو لوگ اس بات میں ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک میری تجویز ہے یہ کرونا وائرس میں کہ ہمارے پاس ایک انڈسٹری ایسی ہے، ایگریکلچر، اس کو میں فی زمانہ انڈسٹری کہوں گا، اب وہ زراعت پیشہ نہیں رہا، انڈسٹری ہے۔ اگر گورنمنٹ چاہے، وہ ایک ایسا بزنس ہے جس کو ہر شخص اکیلا کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بندوں کے اکٹھا کرنے کی اس سے کوئی وبا نہیں پھیلتی۔ ہر شخص وہ سبزی کا کرے، وہ فروٹ کا کرے، وہ دودھ کا کرے، 1 آدمی 2 آدمی کر سکتے ہیں۔ اگر گورنمنٹ پہلے ہی، میں سمجھتا ہوں آزاد کشمیر گورنمنٹ کا یہ بڑا احسان ہے کہ زمیندار کو بلا سود قرض دیتی ہے، اس قرض میں مزید اضافہ کرے جو بلا سود ہو، تاکہ زمیندار کم از کم ان دنوں میں جب کارخانے بند ہیں، جب فیکٹریاں بند ہیں، جب ہوٹل بند ہیں، جب ٹرانسپورٹ بند ہے، تو یہ لوگ اپنا کام کر کے، اور خدا نہ کرے حالات اگر ایسے رہے جس طرح پہلے ہی وہ 2 سال چلتی رہیں، تو میں سمجھتا ہوں زمیندار ایک ایسا پیشہ ہے، اور زمیندارے سے آپ کو اتنے وسائل مہیا ہو سکتے ہیں، اتنی چیزیں مل سکتی ہیں کہ انسان بھوکا نہیں مر سکتا، اس کے رہنے سہنے اور کھانے پینے کے لیے معاملات ٹھیک رہتے ہیں۔ آخر میں کیونکہ میں سمجھتا ہوں خاصی پریشانی لگی ہوئی ہے، آخر میں ساری قراردادوں کی حمایت کرتا ہوں، اور ہاؤس سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کو منظور کیا جائے، اور اس لاک ڈاؤن میں جس طرح ہمیں تکلیف ہوئی ہے، کم از کم ان کشمیریوں کو، اور کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ کے آگے گڑ گڑا کے دعا ہی کی جائے، میرا اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، میرا اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے، وہ جب چاہے گا اگر وہ وائرس سے پوری دنیا کو بند کر سکتا ہے۔ ہم کوشش تو کریں، ہم استدعا تو کریں، ہم وہ منہ تو بنائیں، ہم اس طرف رخ تو کریں۔ مجھے امید ہے کہ ماہ رمضان کے صدقے اگر ہم نے دعا گڑ گڑا کے کی، جس طرح دعا کرنے کا حق ہوتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہندوستان اس بات پہ مجبور ہو جائے گا،
وہ اپنے لاک ڈاؤن سے اتنا مجبور ہو جائے گا کہ وہاں بھوک سے جو حالت ہے انشاءاللہ العزیز پھر اس کشمیر کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. میری بس آخر میں ایک ہی استدعا ہے, بس چلو استدعا میں نہیں کرتا, ادھر سے پھر آواز آ گئی ہے. آخر میں تمام قراردادوں کی حمایت کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ العزیز حکومت پاکستان, پوری مسلم امہ اور اقوام متحدہ, انٹرنیشنل NGOs ساری کشمیر کے لیے کوشش کریں گی. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.